نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الرؤوف الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام أول ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ کما قال علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام الثانی حبی ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الثاني لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ صدیق دی سارے شامل ہو جائے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو پوچھو رسول پاک تو
اپنا اپنا مال لایا. حضرت عمر فرماتے گھر کا آدھا مال لے کر حضور پہ قربان کر دیا، لیکن میں دیکھتا جا رہا ہوں میں نے بھی مال لایا. حتیٰ کہ سارے صحابہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سامان لاتے گئے. حضور کی نظریں دروازے پہ جمی، اتنے میں یار غار آ گئے. یار بولے سبحان اللہ. اتنے میں یار غار آتے ہیں. سب سے پوچھنے کا طریقہ یہ ہے بتاؤ کیا لے کر آئے ہو. لیکن جب ابو بکر آئے یہ نہ پوچھا ابو بکر بتا کیا لے کر آیا ہے، بلکہ پوچھا کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو. ابو بکر سے جب مصطفیٰ کریم نے پوچھا، ایک اور حدیث پاک بھی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، رات کا اندھیرا ہے. ابا حضور جناب ابو بکر صدیق دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. میں نے پوچھا باجی وجہ کیا ہے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آواز آتی ہے بیٹی ڈھونڈ یہ رہا ہوں کوئی سوئی بھی نہ اگر بچ جائے، اگر سوئی بھی ہو اسے بھی مصطفیٰ پہ قربان کیا جائے. اسی لیے بولے امام کیا کہنے لگے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام پہ سب کچھ وار دیا. بولے سبحان اللہ. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. اب جو میں نے آپ کے سامنے ایک دو روایت پیش کی ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے سنا ہے. سب کچھ نثار کیتا، چھٹی سوئی بھی نہیں. سب کچھ نثار کیتا، چھٹی سوئی بھی نہیں. اسلام نو جدو بھی پئی ضرورت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت اور آتے میں دکھاوا دشمن صدیق دے. آتے میں دکھاوا دشمن صدیق دے. چہرے دا نور لے گئی، چہرے دا نور لے گئی. کدو صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. بے حد و بے حساب رب تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شد جہاد بھی، لاکھوں کروڑوں مرتبہ درودوں کے گلدستے ہوں نبی مکرم نور مجسم فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری اعلیٰ عرفہ بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج کی یہ بزم
میرے انتہائی محسن مربی اور انتہائی محبت کرنے والے بھائی محمد شیراز صاحب نے مجھے حکم دیا اور میں آج ان کے وعدے کے مطابق آج کی اس بزم کے اندر موجود ہوں۔ آج کی یہ محفل محمد صدیق صاحب، محمد شفیق صاحب، محمد ذوالفقار صاحب کے والد صاحب محترم اور والدہ محترمہ و مرحومہ آپ کے اس سوالِ ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ خالق سے دعا کرتا ہوں خالق ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے موضوع دیا گیا کہ آپ نے تاجدار صداقت پہ بولنا ہے، یار بولے میں کوشش کروں گا جو آیہ کریمہ پڑھی اور جو حدیث پاک پڑھی قرآن اور حدیث کے اندر رہ کر گفتگو کروں۔ محفل میں موجود سادات علماء کرام بالخصوص صوفی باصفہ حضرت علامہ مولانا محمد آصف رضا قادری صاحب، دیگر آپ کی جامعہ مسجد کے خطیب، میں یقیناً ان کے نام سے ناواقف ہوں، یہ مجھے معاف بھی فرمائیں گے، اور دیگر نقیب محفل اور نعت خوان حضرات، اللہ پاک سب کی حاضریاں اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ میں نقیب محفل کو بھی داد دوں گا، بہت کم ایسے نقیب حضرات ہوتے ہیں جو نعروں کا خیال رکھتے ہیں، کوئی ایک ادھر سے اٹھاتا ہے ادھر سے اٹھاتا ہے، لیکن انہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ جو عقیدہ اہل سنت 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق نعرے لگا کے پتہ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم اندر سے بھی سنی ہیں باہر سے بھی سنی ہیں۔ میں انہیں جانتا نہیں ہوں، اللہ ان کے ذوق کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، عرض یہ ہے کہ ہمارے ایک قبلہ شاہ جی کشمیر باغ سے تعلق رکھتے ہیں، میرے کلاس فیلو بھی تھے، رومیٹ بھی تھے، بڑا ان کے ساتھ ایک دارینہ تعلق رہا۔ بیرا شریف 10 سال کی ایک طویل مسافت ہم نے اکٹھی گزاری، تو وہ شاہ جی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اکثر محفل کے اندر ہم جاتے اور اگر بندے کم ہوتے تو شاہ جی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بندے ہون چار، بندے ہون چار پر ہون سونے دے یار۔ تو میں جب یہاں پر آیا تو بندے کم تھے اور میں یہ ذہن میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید انتظامیہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا جن کے لیے آپ نے محفل سجائی ہے بندے بھیجنے کی ڈیوٹی بھی ان کی ہے، اور دیکھیں جب ہم آئے تو بندے کم تھے، ابھی الحمدللہ ہمارا سین بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے میرے جملوں پر توجہ دینی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن بھی سنایا جائے گا، محمد کا فرمان بھی سنایا جائے گا، سارے گج وج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، تقریر کی نہیں جاتی، تقریر کرائی جاتی ہے، اور الحمدللہ میں یہاں تقریباً چوتھی یا پانچویں مرتبہ آپ کے اس پنیالی یا ارد گرد کے علاقوں کے اندر آ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے آپ سننے والے ہیں، اہل محبت ہیں، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت فرمائے۔ آپ نے اللہ کا قرآن سننا ہے اور جو ہے اسے پیار محبت کے ساتھ سننا ہے۔ ایک مرتبہ آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے والذی جاء وصدق به اولئک هم المتقون۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ایک وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وصدق به، اور ایک ذات نے سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیہ طیبہ پر آپ توجہ دیجئے گا، اس سے مراد کون سی ہستیاں ہیں؟ حضرت شیر خدا اس کی تفسیر کرتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان المراد والذی جاء بالصدق محمد وبالصدق به ابو بکر۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا اس جگہ پر سچ لانے والے سے مراد جناب رسول اللہ کی ذات ہے، اور وہ صدق به سے مراد تصدیق کرنے والے سے مراد کوئی اور ذات نہیں بلکہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سچ لانے والے سے مراد جناب رسول اللہ کی ذات ہے، اور تصدیق کرنے والے سے مراد ابو بکر کی ذات ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
دو میں سے دوسرا، جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر قبلہ قادری صاحب میں توجہ چاہوں گا علماء کی، خالق نے کیا فرمایا؟ وہ اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا، آپ نے جملوں کو سمجھنا ہے، اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا۔ آپ نے توجہ ایک جملے پر دینی ہے کہ ابو بکر کو صدیق میں نے نہیں کہا، رب ذوالجلال نے کہا۔ اور اذ یقول لصاحبہ کے مصداق حقیقی معنوں میں جناب صدیق اکبر ہے۔ اور میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ کائنات کے اندر یہ دیکھ لیں، آپ مفسرین کو بھی پڑھ لیں، محدثین کو بھی پڑھ لیں، رب کعبہ کی قسم پوری کائنات کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی صحابی کو حضور نے صحابی کہا، کسی کو اہل بیت نے صحابی کہا، کسی کو صحابی مفسرین کرام نے کہا، کسی کو محدثین کرام نے صحابی کہا۔ کائنات کے اندر واحد ابو بکر وہ صحابی ہے جسے یہ رب کے قرآن نے کہا، یہ محمد کے فرمان نے کہا۔ کائنات کے اندر ابو بکر وہ واحد صحابی ہے جنہیں یا رب کے قرآن نے صحابی کہا، یا محمد کے فرمان نے صحابی کہا۔ اور یاد رکھنا، رب کعبہ کی قسم آپ غار پڑھیں، غار کو آپ اگر پڑھیں نا، میں غار والا واقعہ نہیں آپ کے سامنے سنانے آیا، لیکن محققین کی جو تحقیق ہے وہ بتانے آیا کہ محققین علماء نے کیا لکھا۔ علماء محققین فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب ابو بکر غار میں گئے، یار بولے سبحان اللہ، غار سور کی پہاڑی چڑھ رہے ہیں، کندھے ابو بکر کے ہیں، وجود مصطفیٰ ہے، یار بولے سبحان اللہ۔ جس کو صدیق کا ذکر سونا لگتا ہے اس کی محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ کندھے ابو بکر کے ہیں، سوار مصطفیٰ کریم ہے۔ اب ابو بکر کو خود آقا کہہ رہے ہیں، ابو بکر میرے پاس آؤ، میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہونا چاہتا ہوں۔ ایک اور یہ ہمار بات بتاؤں، کعبے سے بت توڑے جا رہے ہیں، کعبے سے بت توڑے جا رہے ہیں، حضرت توجہ چاہوں گا، کعبے سے بتوں کو گرایا جا رہا ہے، آقا نے عصا پکڑا، بت نیچے آ رہے ہیں، ایک ایسا مقام آ گیا، عصا وہاں پہنچ نہیں رہا۔ یار میں ویسے حکمت کی اگر بات بتاؤں نا، علماء محققین فرماتے ہیں وہ نبی اشارہ کرے چاند ٹوٹ سکتا ہے، اشارہ کرتے تو سارے بت قدموں میں آ جاتے، لیکن یہاں شان علی بتا رہے تھے، سارے آپ کو نا سبحان اللہ، یہاں شان علی بتا رہے تھے۔ حضرت شیر خدا کہنے لگے، آقا کاندھے میرے ہیں، آپ سوار ہو کے بتوں کو توڑ لیں۔ فرمایا نا نا، کاندھے میرے ہوں گے سوار علی ہوگا، کاندھے میرے ہوں گے سوار علی ہوگا۔ ادھر سور میں، سور کے مقام پر سور کی پہاڑی چڑھتے ہوئے کاندھے ابو بکر کے تھے، وجود مصطفیٰ کا تھا، بت توڑتے ہوئے وجود مصطفیٰ کا ہے، کاندھے مصطفیٰ کے ہیں، وجود علی کا ہے۔ یار بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں، علماء محققین نے تحقیق کر کے نکتہ لکھا، اگر آپ نہ بولے تو مجھے منہ نہ جاتے ہوئے دکھ لگے گا، آپ نے مل ڈالنا ہے بات کا۔ میں نے کہا مصطفیٰ سور کی پہاڑی چڑھتے ہوئے بتا رہے تھے، ابو بکر میرے بعد سوری خلافت کا بوجھ تیرے کندھوں پہ آئے گا، تیرے علاوہ اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، تیرے علاوہ کائنات میں خلافت کا بوجھ میرے بعد تیرے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اور بت توڑتے ہوئے علی کو اپنے اوپر بٹھا کر اونچا کر کے آقا بتا رہے تھے، علی جسے میں اونچا کر دوں اسے کون
इंड का रोला है किबला जो आपस में सहाबा और अहले बैत के मुकाबले करा रहे हैं। मैंने कहा अगर अली से पूछो तो वो कहते हैं अबू बकर का सब कुछ वार, और अबू बकर से पूछो अबू बकर कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर तू भी प्यारा है लेकिन तुझसे कहीं हजूर की आल हसन हुसैन मुझको प्यारी। मैंने कहा उनकी मोहब्बतें थी, ये पेट का रोला है, पेट का रोला है जो आज सहाबा अहले बैत के मुकाबले कराए जा रहे, लड़ाया जा रहा है। और रब्बे काबा की कसम याद रखना, आका ने सोरी ने बता दिया अबू बकर मेरे बाद सोरी खिलाफत का बोझ तेरे कंधे पे आएगा और तेरे अलावा इसे कोई नहीं उठा सकता। और अली को अपने कंधों पे बिठा के ऊंचा करके बता दिया जिसे मैं ऊंचा कर दूं उसे कौन गिरा सकता। कायनात का गुरात को कुत्ता हजरत आज यहाँ पर कोई बंदा कह सकता है हजरत जी आपने उनको कुत्ता कह दिया। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, जिसे रसूल कह रही अल खवारिज खिलाफुन नार, मैंने तो आम कुत्ता कहा। हजूर तो कह रहे जो अली पे बांके वो अल खवारिज खिलाफुन नार, वो जहन्नम के दो वाला कुत्ता है। मैंने कहा हम तो आम कुत्ता कह रहे हैं, आका तो दो का कुत्ता कह रहे हैं। तो बोलो ना सुभान अल्लाह। अपनी एक बात का जिम्मेदार हूँ, लेकिन याद रखना रब्बे काबा की कसम कायनात के हर चीज के साथ सौदा कर लेना, लेकिन अकीदा अहले सुन्नत के साथ हर चीज का सौदा कर लेना, लेकिन अकीदे का सौदा ना करना। और हमने बड़े बड़ों को देखा, और यहाँ पर दो हदीसे पाक आपके सामने में रखने लगा हूँ और उससे किबला रिजल्ट देने लगा हूँ। हदीसे पाक हिजरत की रात है, हिजरत की रात है, अली शेर खुदा हजूर के बिस्तर पर है, साथ जाने वाले यारेगार है। आका ने क्या कहा, अली मेरे बिस्तरे पे सो जाना, सुबह उठकर मदीने वालों को मक्के वालों को मानते देता मदीने चले आना। अब अली से पूछा गया अली बताओ कभी चैन से सोए हो? फरमाया कभी ना सोया। हाँ एक रात सोया। फरमाया किस रात? फरमाया हिजरत की रात। फरमाया नंगी तलवार वाले काफिर बाहर खड़े थे, पूरी जिंदगी ना सोया, और आज मजे से कैसे सोया? फरमाया जब भी सोने लगता था तो डर लगता था कहीं मौत ना आ जाए। आज इस बात पे यकीन था क्योंकि मुस्तफा ने कहा था सुबह तूने उठना भी है और मक्के वालों को अमानतें देनी भी है और मदीने चले आना। और मैं इस बात की वजह से सोया हूँ। और मैंने कहा बिस्तर भी वही, दस्तार वही, बिस्तर भी वही, दस्तार वही, चलता है तो यूं लगता है अल्लाह यूं लगता है अल्लाह का नबी है, इरादो परेशान है, मक्के के सब काफिर है। अरे सोया तो मोहम्मद था पर जागा क्यों अली है? और ये रहमत यज़दा है कि कहरे जली है, कज़ा तो इसके महल्ले की गली है, अहबाब जान बचानी है तो भागो यहाँ से, समझे थे जिसे अहमद ये तो मौला अली है, समझे थे जिसे अहमद ये तो मौला अली है। और अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है, अली के जिक्र को अदना ना समझ है मुनकर, अली तो वो है जो एक हाथ से खाकर उखाड़ देता है। असल अली वाले हम हैं, लेकिन सिद्दीक को गाली देकर जो अली की मोहब्बत करेगा वो मोहब्बत नहीं होगी, वो बकवास है। मोहब्बत वही होगी जो अबू बकर कर मान कर होगी, हजूर की बनात पर ईमान रख कर होगी। मैं हदीस पाक आपके सामने रख रहा था, हिजरत की रात है, ये किबला ज़िम्नन ये बात है, हदीस नेमत के तौर पर आ गई तो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। हिजरत की रात है, दो हदीसें पाक है। एक हदीस में आता है कि हजूर ने मट्टी उठाई फेंक दी, हजूर निकल गए। दूसरी हदीस पाक ये है कि हजूर ने सूरह यासीन पढ़ी, सारे आंधे हुए, हजूर दरमियान में से निकल गए। यार मुझे बताओ, मेरी तरफ तवज्जो रखें, मुझे बताएं जिस नबी ने हिजरत की रात नंगी तलवारों वाले काफिरों के दरमियान से मट्टी फेंके, रेत फेंके या सूरह यासीन की तिलावत पढ़कर कुछ फूंक मार दें और निकल जाएं, क्या वो नबी सोर की इस वादी के अंदर, उस गार के अंदर 3 रातें और 3 दिन रहने का मकसद क्या था?
سوچنے والی بات ہے. دونوں حدیثوں کی اگر تطبیق کی جائے تو رزلٹ یہ بنتا ہے کہ حضور کافروں کے درمیان سے نکل کے کافروں کو کچھ نہ پتا چلا. سوال ہے آپ سے, حضرت کی ادھر حضور کافروں کی تلواروں کے درمیان سے نکل گئے, ادھر 3 دن اور 3 راتیں سور کی اس وادی کی غار کے اندر رہنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا اس سے اگر پیچھے جائے تو ایک اور حدیثیں ملتی ہے. اس حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام سارے صحابہ سے پوچھ رہے ہو بتا تجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا مجھے پسند علم پسند ہے. تجھے کیا پسند ہے؟ مجھے علم پسند ہے. تجھے کیا پسند ہے؟ مجھے شجاعت پسند ہے. تجھے کیا پسند ہے؟ مجھے جو ہے وہ سخاوت پسند ہے. تجھے کیا پسند ہے؟ مجھے جو ہے وہ بہادری پسند ہے. میں نے کہا سب سے آقا نے سوال کیا. ابو بکر آئے, آقا نے پوچھا ابو بکر بتا تجھے کیا پسند ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ, فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر کو اور چیزیں کچھ بھی نہیں پسند, نہ علم پسند, نہ علم پسند, نہ شجاعت پسند, نہ سخاوت پسند. مجھے پسند یہ ہے چہرہ آپ کا ہو, نظر صدیق کی ہو. النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا راوی لکھتا ہے کہ یہاں پر 3 دن اور 3 راتیں غار میں ایک طرف مصطفیٰ تھے ایک طرف صدیق تھے. آقا نے صدیق کی دعا کو قبول فرما لیا تھا. فرمایا ابو بکر تو نے اپنی پسند بتائی تھی نا, آج میں یہاں ہمیں رکنے کی ضرورت. اگر حضرت یہاں قرآن کو آپ چیک کریں, قرآن کے اندر لا تخاف ہے یا لا تحزن ہے؟ لا تحزن ہے نا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کہہ سکتا تھا لا تخاف, مصطفیٰ خوف نہ کرے. پتہ چلا یہاں خوف کی بات ہی نہیں تھی, یہاں رکنے کی وجہ کچھ اور تھی. غار کے اندر رکنے کی وجہ کچھ اور تھی, اور وہ وجہ کیا تھی کہ جو ابو بکر نے دعا مانگی تھی النظر الی وجہ رسول اللہ, یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو, آنکھیں ابو بکر کی ہو. وہ دعا قبول ہو رہی تھی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کو صاف کرتے ہیں, میں واقعہ نہیں سناتا, اس سے مین پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. غار کو صاف کیا, اندر چلے گئے. بعد میں صدیق اکبر کو پیاس لگی. یار بولا سبحان اللہ. صدیق اکبر کو پیاس لگی. صدیق کہنے لگے فداک ابی و امی, یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, پانی پینا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ غار کے اس طرف چلے جاؤ, وہاں سے پانی پی کے آ جاؤ. اب صدیق وہ ہے کہ جنہوں نے مکڑی کے جالوں کو خود صاف کیا تھا. صدیق نے پوری غار کو صاف کیا. یہاں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیاسی نے بڑی غضب کی بات لکھی. اے جڑے سیال شریف والے پیراں نال محبت کرنے, بولو سبحان اللہ. یہ سیال شریف والے پیر ایویں پیر نہیں, یہ تاجدار بولڑا پیر میرے نشان ہے پیر ہے. خواجہ قمر الدین سیالی نے بڑی غضب کی بات لکھی کہ بلا آپ فرماتے ہیں پہلے اندر غار میں کون گیا؟ آقا نہیں گئے, ابو بکر گئے. آپ نے کہا میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں بندہ مومن کے دل کے اندر اس وقت تک سرکار کی محبت بھی نہیں آ سکتی جب تک صدیق سے محبت نہ کرے. یہ خواجہ صاحب لکھتے ہیں. اب صدیق نے غار کو صاف کیا, آقا سے کہنے لگے آقا پانی پینا چاہتا ہوں. فرمایا غار کی اس طرف چلا جا. صدیق اکبر گئے. اب یہاں پر قانون تو یہ تھا, خود بندہ غار کو صاف کر رہا ہے, وہاں پانی کا نام نہیں تھا, پوچھ سکتے تھے, لیکن صحابہ کا یقین تھا مصطفیٰ نے کہہ دیا تو یہاں کہیں چشمے جاری ہوئے. صدیق اکبر گئے, وہاں سے پانی پیا, واپس آئے. آقا نے پوچھا صدیق پانی پی لیا؟ فرمایا یا رسول اللہ پی تو لیا. فرمایا لیا سے کیا مراد؟ فرمایا پہلے جو پیتا تھا کچھ اور تھا, آج جو پیا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, مشک سے زیادہ جو ہے وہ خوشبودار تھا. آج جو پانی پیا اس کا مٹھاس جو تھی وہ تو شہد سے بھی زیادہ تھی. فرمایا یہ پانی کوئی عجیب سا تھا, اس پانی کے اندر ایک عجیب قسم کی مہک آ رہی تھی. آقا نے فرمایا یاد رکھنا صدیق, جب میرے اس زمین والے یار کو پیاس لگی تو آسمان والے یار کو برداشت نہ ہوا کہ اس یار کو عام پانی پلایا جائے. تیرے لیے رب نے اس چشمے
عام پانی نہیں تھا، اس کا تعلق حوض کوثر کی نہر کے ساتھ ہے۔ صدیق نے کہا آقا میرا مقام اتنا زیادہ ہے، اور میں صدیق یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر کوئی بندہ قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر نیکیاں بھی لے کر آ جائے اور اس کے دل میں اے صدیق تیرا جز ہو، اللہ اسے جنت اس پر رحم فرما دے گا۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ اور صاحب کو یاد رکھنا، میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، کائنات کے سارے مولوی مل جائے، کائنات کے سارے علماء کرام، تمام استاد کرام، تمام پیران مزدان، تمام سید، تمام مفسرین کرام، تمام محدثین کرام، حتیٰ کہ فقط کے کتب ابدال کلندر غوث ابدال سارے مل جائیں، سب کا علم، سب کا فکر، سب کا تصوف مل جائے اور مل کر علی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ کرے، رب کعبہ کی قسم اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کائنات ساری مل جائے، علی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مجھے بتاؤ جس علی نے کہا میں اس قدم میں موجود تھا جب آقا نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ، مجھے بتاؤ جس علی کی شان یہ ہے کہ کائنات مل جائے اس علی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جس علی نے جس صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی اس صدیق کی مقام کیا ہوگا؟ اس صدیق کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور آقا نے فرمایا یہ حدیث پاک ذمہ داری کے ساتھ، یہاں پر بہت سارے حضرات ذہن میں یہ بھی سوچ رہے ہوں گے آج تک تو یہ حدیث پاک سنی ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک نئی حدیث پاک لا رہا ہوں، یار بولے سبحان اللہ، ہے تو پرانی لیکن مولویوں نے چھپائی رکھی، بولو سبحان اللہ یار۔ اپنی باتوں کا ذمہ دار بھی ہوں قبلہ، میرے پاس الحمدللہ کتابوں سے آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں جی، لیکن یہ بیان نہیں کی جاتی اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جن کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک آئی ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اسی کتابوں کے اندر جو میں حدیث پڑھوں گا وہ بھی اسی کے اندر آئی۔ انصاف تو یہ تھا کہ جہاں وہ بیان کی جاتی وہاں یہ بیان بھی کی جاتی۔ حضرت جی انصاف تھا یا نہیں تھا؟ بزرگ آدمی ہیں آپ بتائیں۔ انصاف تو یہ تھا کہ جہاں مصطفیٰ کا وہ بیان کرتا لوگوں کے سامنے لایا جاتا وہاں پر یہ بھی لایا جاتا، لیکن یہ نہیں لایا گیا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ ابو بکر و عمر سیدہ کحولی اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور یار آخری بندے تک بولو سبحان اللہ۔ گل میں کرنا پیا گلانا ذمہ دار بھی میں ہاں۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بٹھا کے نبی کو کانوں پہ وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کے لوگ جب اعتراض کرتے ہیں معراج مصطفیٰ پر، صدیق تیری صداقت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ بات کا ذمہ دار میں ہوں، آپ نہیں ہیں، بات میں کر رہا تھا۔ آقا نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اور آقا نے فرمایا ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار۔ حضرت ایک سوال تو آ سکتا ہے، جنت میں سارے جوان ہوں گے، یہ بات ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں حضرت جی آپ نے کیا بیان کر دیا۔ تو یہاں پر علماء کرام اور بالخصوص سائیں غلام رسول قاسمی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے کہا ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر جب بات کی جائے تو بات یہ بنتی ہے کہ جن لوگوں نے جوانی کے عالم میں دنیا سے پرواز کی، دنیا سے چلے گئے، یعنی جوانی کے عالم میں جو فوت ہوتے ہیں ان کے سردار امام حسن و حسین ہیں، اور جو بڑھاپے میں فوت ہوتے ہیں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ فرمایا وہاں تو سارے جوان ہوں گے، لیکن جو آپ جیسے بوڑھے جائیں گے نا تو آپ کے سردار صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہوں گے، جو ہم جیسے جوان جائیں گے ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ یاد رکھنا ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، ابو بکر والی بھی، وہاں امام حسن و حسین والی ہے، لیکن علماء نے زیادتی کی، وہ بیان کی، یہ بیان نہ کی۔
اسی کے ساتھ طبرانی کے اندر یہ بھی ہے، وہ بھی موجود ہے، اور دیگر بے شمار کتب ہے. میں اپنے فون کے اندر تمام تر پروف رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے ڈنڈی نہیں مارنی. بولو سبحان اللہ. میرے استاد جی فرمایا کرتے تھے، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، استاد جی فرمایا کرتے تھے بیٹا یاد رکھنا اسلام کی دو آنکھیں ہیں. اسلام کی کتنی؟ سارے بولیں. فرماتے ہیں انسان کی بھی دو آنکھیں ہیں. ویسے کم مساوی ہو گیا، برابر ہو گیا. انسان کی بھی دو آنکھیں، اسلام کی بھی دو آنکھیں. وہ کہتے تھے اسلام کی ایک آنکھ نکل جائے تو بندہ کانا، اپنی زبانی کانا، فلانا کانا آیا. استاد جی فرمایا کرتے تھے بیٹا یاد رکھنا اسلام کی بھی دو آنکھیں ہیں. ایک آنکھ کا نام اہل بیت طاہر ہے، دوسری آنکھ کا نام صحابہ ہے. فرماتے تھے بندہ ساری زندگی اہل بیت کا نام لیتا رہے، شیر خدا کے جلسے کرتا رہے، حسن و حسین کی نیازیں بانٹتا رہے، 11ویں بھی کرے، 12ویں بھی کرے، سب کچھ کرے، حضور کے ایک صحابی کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بھی بغض آ گیا، اس کا اسلام مکمل نہیں، اسلام کانا ہے. بات ختم نہیں ہوئی ابھی. وہ کہتے تھے اسلام کانا ہے. دوسری طرف فرماتے تھے بیٹا یہ بھی یاد رکھنا ساری زندگی بندہ بڑے بڑے جلسے ابو بکر کے نام کے کرائے، فاروق اعظم کے نام کے کرائے، عثمان غنی کے نام کے کرائے، اور سیدہ عائشہ پاک کی منقبتیں بھی پڑھے، حضرت امیر معاویہ کا بھی نام لے، سب کچھ کرے، لیکن اہل بیت کے کسی فرد واحد کی دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بغض آ گیا، وہ بھی اسلام کا کانا ہے. ہم نے پوچھا اسلام مکمل کس کا ہے؟ فرمایا اسلام مکمل اس بندے کا ہے جو صدیقی نعرے بھی لگانا جانتا ہو، حیدری نعرے بھی لگانا جانتا ہے. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، علی علی نگر نگر گلی گلی. تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. یاد رکھنا یہ صدیق اکبر کا مہینہ ہے اور سنی ٹن کے صدیق اکبر کی عظمت بیان کرتے ہیں. جو کنجوسی کرتا ہے میں تو اسے سنی نہیں مانتا. اور من علامات اہل سنہ تفضیل الشیخین و حب الحسنین، یہ شرح عقائد نسبی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 22 پر یہ عبارت موجود ہے. بات نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. بولے سبحان اللہ. میں اپنی ایک ایک بات ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. فرمایا سنی ہوتا ہی وہ ہے. علامات اہل سنہ تفضیل الشیخین و حب الحسنین، جو ابو بکر اور عمر کو صحابہ کے بعد سب سے افضل مانتا ہے اور سیدنا عثمان غنی اور حیدر کرار کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو آپ کو مبارک ہو. الحمدللہ ہم اس نتیجے پر، اور پھر آقا یہ بھی فرماتے ہیں حبی ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر. فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت یہ ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے. اس لیے صحابہ کرام کا نام لیتے ہوئے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ عظمت اسلام کو دنیا میں بچایا کس نے؟ عظمت اسلام کو دنیا میں بچایا کس نے؟ زور و ردت کو زمانے سے مٹایا کس نے؟ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے تم پر کہ قرآن کا بھی انکار کرو. اور یہاں پر ایک آپ پٹواری اور پنجابی زیادہ پڑھتے ہیں تو مجھے یاد آ گئی بات، اور اس کے بعد میں آپ کو رومی کشمیر کے ایک دو شعر سنائے، ہم دعا کریں گے. میں ایک بات آپ کے سامنے، ابھی سامان والے بھائی رک جائیں، ایک بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں پٹواری کی، اور آپ اس بات کو پسند کریں گے. جو بندہ پسند کرے گا مجھے اچھا لگے گا. وہ لکھنے والے نے لکھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی. اب بولو نا سبحان اللہ. ابو بکر عمر عثمان علی چنے چار حضور ہزاراں نے وچ ویسے ہیں تو لکھاں نے وچ لیکن لکھنے نے لکھیا کہ ہزاراں نے وچ تو کوئی لکھاں صحابی سن نا. جدوں غار پر گئے نا، ایک غار میں سفر ہویا، دوسرا سفر جڑا سا وہ معراج دا سا. دوے پوٹاڈے سفر سے ایک ہجرت والا تے ایک جڑا معراج والا. ادھر جڑا سا نوریاں دا سردار سا تے میں آکھیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ ادھر نوریاں دا سردار منتخب
कीता वे इधर कुण कीता वे फरमाया इधर साहबाना सरदार मुंतखब कीता, उधर नूरिया ना सरदार इधर मलाका ना सरदार, इधर जड़ा वो साहबा ना सरदार। हुण एक गल मैं तुहानू दसाणा आ, अबू बकर उमर उस्मान अली चुन्ने चार हजूरदारां ने विच एक ने कीती तस्दीक सिद्दीक बनया खास रफीक जोगारा ने विच एक लई आप हुजूर दुआ कीती मौला ते उमर कफारा ने विच जिस दे साए कोलू भी इबलीस डरदा तिद्दी आज़ाम जिसने रेगज़ारा ने विच एक दे कोलू करन हया नूरी फुल रहा खारदारा ने विच हरम पाक विच जिस दी विलादत हुई उमर खेल गुजारी तलवारा ने विच दस किस्मों मैं कट समझा वक्त फजीलत अपनी इन चारा ने विच समझे फर्क जो नबी दे यारा अंदर आसम फर्क है उसने ईमान ने विच नारे तहकीक हक चार यार बोले डरिया ना करो जरा, क्योंकि इस उम्र हदीस पाक भी है ना, मैं खुतबे में भी हदीस पाक पढ़ी सी, ला यजतामी हुब्बु हाउलाई अरबा इल्ला फी कल्बिल मुमिन। फरमाया मोमिन के अलावा इन चारों की मोहब्बत किसी सीने में आ ही नहीं सकती। जेड़ा मोमिन है वो बोल सी नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तशरीफ लाते हैं आसिफ रज़ा कादरी साहब और रूमी कश्मीर के कुछ अशार और इसके बाद दुआ होगी।